عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی جانب ایک غزوہ میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار درخت پر لٹکا دی تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ لوگ آرام کی غرض سے درختوں کے نیچے سوئے ہوئے تھے، تو اسی دوران ایک مشرک آیا، اس نے تلوار اتار لی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر تان کر کھڑا ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا کہ اب بتاؤ مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلوار کے سائے میں بھی بڑی تسلی اور اطمینان کے ساتھ فرماتے ہیں اور جواب دیتے ہیں کہ اللہ بچائے گا۔ اس نے دوسری مرتبہ پھر یہی سوال کیا کہ محمد آپ کو میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی تسلی اور اطمینان سے جواب دیا کہ اللہ بچائے گا۔ تو اس کے بعد اس کی تلوار انہیں گرا دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ پیچھے سے صحابہ اکرام نے اسے کہا تھا کہ تلوار پھینک دے اپنی، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ تو بھائی یہ صحابہ کی غیرت تھی کہ ان کی موجودگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ صبر کے ساتھ پیچھے کھڑے ہیں، زبان سے کام لے رہے ہیں۔ تو اس نے تلوار پھینکی، لیکن اللہ کے نبی نے اپنی ذات سے اس کا کوئی بدلہ نہیں لیا، تو اس نے اپنی تلوار پھینک دی۔ آگے حدیث میں الفاظ ہیں، یہ وہی شخص بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا اور انتقام نہیں لیا۔ تو یہ جو میرے دوستو، یہ جو تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے تلوار تانی تھی، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ غورث بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور اپنے قبیلے میں اسلام کی دعوت دی، اور ان کی محنت کی وجہ سے بہت سے لوگ اسلام میں آئے، اسلام قبول کیے۔ تو بتائیے کہ یہ جو غورث بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کی گردن پہ تلوار رکھ کے کلمہ پڑھایا گیا، یا انہوں نے اسلام کے خلاف تلوار اٹھائی اور اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیتکتا کو دیکھ کر اسلام قبول کیا؟ ظاہر بات ہے کہ وہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات دیکھے کہ اس کے تعلق سے جو افواہیں ہیں وہ تو حقیقت نہیں ہیں، اس نے تو مجھے معاف کر دیا۔ بعد میں انہوں نے حضرت غورث بن حارث نے اسلام قبول کر لیا۔ تو بہرحال یہ جو پروپیگنڈا ہے کہ اسلام تلوار کے آدھار پہ پھیلا ہے، یہ کورا جھوٹ ہے، بلکہ اسلام اپنی نیتکتا کے آدھار پہ پھیلا ہے، اپنے چرتر کے آدھار پہ پھیلا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قدر کرنے کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔